بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ مومنین کرام، خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ پیغمبر اسلام نے اس مہینے کے اہم اعمال بیان فرمائے ہیں اس خطبہ کے اندر۔ ان اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل ماہ مبارک رمضان کا وہ یہ ہے کہ مومنین کو، روزہ دار مومنین کو افطار کرایا جائے۔ پیغمبر اسلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ۔ فرمایا اگر کوئی بندہ اس پاک مہینے کے اندر کسی مومن کا، روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ اسے اللہ کی ذات ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گی۔ فقط ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب فرمایا نہیں، وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِهِ، اس کے تمام گزشتہ گناہوں کی معافی بھی اللہ کی ذات اس کے حصے میں لکھے گی۔ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور تمام گزشتہ گناہوں کی معافی ایک مومن کو افطار کرانے کی وجہ سے۔ پھر جب پیغمبر اسلام نے فضائل بیان فرمائے افطار کے، تو بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس استطاعت نہیں تھی، مالی وسائل نہیں تھے، تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس مالی وسائل ہوں، گنجائش ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب استطاعت ہو، پیسہ وغیرہ رکھتا ہو، وہ یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا قدرت نہیں ہے، ہم تو اتنا صاحب استطاعت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم میں سے ہر بندہ تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر اسلام نے پھر ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اگرچہ کھجور کے ایک حصے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشُرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک گھونٹ پانی پلا کر ہی کیوں نہ ہو، جہنم کی آگ سے بچنا۔ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چھوٹے سے کام انجام دے دیتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے حصے میں بھی یہی کچھ لکھ دے گی، یعنی اس کو بھی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اسے بھی تمام گزشتہ گناہوں سے معافی عطا ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے پاس اس سے زیادہ کی قدرت نہ ہو۔ لیکن اگر اس کے پاس اس سے زیادہ کی قدرت ہے اور وہ ایک گھونٹ پانی افطار پر اکتفا کر لیتا ہے یا ایک کھجور کے افطار پر اکتفا کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ اس نے شریعت کو اہمیت نہیں دی ہے، اور شریعت کو اہمیت نہ دینا یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں پیغمبر اسلام کے فرمودات سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔